السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس پروگرام میں موجود اور اس پروگرام کو سننے والے ہمارے تمام دین پسند دیندار اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر حرام، ناجائز اور گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کے ذریعہ مسلم سماج اور سوسائٹی کی اصلاح اور درستگی پھیل کرے، آمین۔ موضوع ہے جوا، سٹا، لاٹری کھیلنے کا شرعی حکم۔ جس چوراہے پر آپ چلے جائیے، جس خالی مکانات میں آپ چلے جائیے، اکثر و بیشتر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ عصر حاضر میں مسلم قوم کے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جوا کھیلنے میں، سٹا بازی میں، لاٹری کھیلنے میں، تھائیلینڈی کھیلنے میں مشغول کیے ہوئے ہیں، اور یہ چیز زمانے جاہلیت سے پائی جاتی ہے، لیکن آج مسلمان نوجوان کے اندر یہ عیب، یہ کمی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی، بلکہ بہت سارے لوگ کاروبار چھوڑ کر، محنت و جفاکشی، جائز تجارت کو چھوڑ کر اپنی غربت جوا کے ذریعہ، لاٹری کے ذریعہ، تھائیلینڈی کے ذریعہ، سٹہ بازی کے ذریعہ اپنی غربت ختم کر رہے ہیں یا اپنی مالداری بڑھا رہے ہیں۔ غیر تو غیر، اگر کوئی غیر قوم یہ کام کرے تو سماج کی اصلاح کی خاطر اسے بھی اس سے منع کیا جائے گا، اس سے روکا جائے گا، تاکہ ان کی ان حرام کمائیوں کے طریقوں کا اثر مسلم سماج پر نہ پڑے۔ لیکن غیر مسلم کو روکنے کا موقع کہاں ملتا ہے؟ ہمارے مسلم نوجوان ہی یا مسلمان عمومی طور پر کسی بھی عمر کے مسلمان غریبی دور کرنے کے بہانے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بہانے، دیگر واہی اور تواہی کی حجت و دلیلیں پیش کر کے دھڑلے کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں، سٹہ بازیاں کرتے ہیں، تھائیلینڈیا کھیلتے ہیں، لاٹریاں کھیلتے ہیں، اور گھر کے گارجین بالکل خاموش ہوتے ہیں۔ میں مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اس جملے سے شروعات کرتے ہوئے، کیا آپ کا ایمان اور یقین اس بات پر نہیں ہے کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے بچا نہیں سکتا؟
اگر اللہ تمہیں غریب ہی رکھنا چاہے تو تمہاری غریبی کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنانا چاہے تو تمہاری مالداری کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح احادیث کے اندر غریبی، محتاجی دور کرنے کا ذریعہ، طریقہ اور سادھن نہیں بتلایا ہے؟ کیا مالداری حاصل کرنے کا ذریعہ، طریقہ اور راستہ اسلام نے نہیں بتلایا؟ یقیناً بتلایا ہے، اور ایسا انوکھا، پیارا، نرالا، گارنٹڈ غریبی دور کرنے کا یا مالداری کا راستہ بنایا ہے جو کسی دین اور دھرم کے اندر نہیں پایا جاتا، جو اسلام کے اندر ہے۔ سوال ہے، کیا جوا کھیلنا یا جوا کی کمائی حلال ہے، جائز ہے؟ آپ مسلمان ہیں جوا کھیلنے والے اگر، تو کھولیے سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی کافی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب اور دارو اور جوا اور تھان بت اور پانسے کے ذریعہ فال نکالنا، یہ سب ناپاک کام اور شیطان کے کام ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جوا کو، سٹا کو، لاٹری کو، تھائیلینڈی کو ناپاک کام اور شیطان کا کام بتلایا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ کام جو ناپاک ہو، جس کو اللہ نے ناپاک کہا ہو، ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا عمل بتلایا ہو، کیا وہ حلال ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جائز و درست ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پریشانیوں کے دور کرنے کا مضبوط سادھن بن سکتا ہے؟ کیا وہ مالداری لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ غریبی دور کرنے کا سامان بن سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ناپاک کہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کا عمل قرار دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میسر، جس کا ترجمہ جوا بھی کیا جاتا ہے، سٹا بھی کیا جاتا ہے، لاٹری بھی کیا جاتا ہے، تھائیلینڈی بھی، اس کو ناپاک اور شیطان کا عمل قرار دیا ہے، تو یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کمائیوں کا حلال ذریعہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، دیکھو جوا ناپاک کام ہے، جوا شیطان کا کام ہے، چنانچہ تم انسان ہو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہیں فحشکاری اور غربت کی دھمکیاں دیتا ہے، چنانچہ تم اس سے بچو۔ اب کیا چاہیے حکم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بچو، اور نتیجہ بھی بتلایا تعالیٰ نے کہ اگر تم ان شراب اور جوا اور سٹا اور پانسا اور فال کے ذریعے فال نکالنا، اس سے بچو گے تو تم نجات پانے والے میں سے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اگر نہیں بچے جوا کھیلنے سے، لاٹری، تھائیلینڈی، سٹا بازی جو آج ہماری مارکیٹوں کے اندر رائج ہے، اگر تم اس سے نہیں بچے تو ایک تو ناپاک مال کما رہے ہو، کھا رہے ہو،
دوسرا شیطان کا عمل کر رہے ہو، تیسرا تم قطعاً ہرگز ہرگز چھٹکارا نجات نہیں پاؤ گے۔ جوا حرام ہے، جوا کے ذریعے کی گئی کمائی حرام و ناجائز ہے، اور ایک مسلمان کو ہمیشہ حرام کمائیوں سے، حرام خوریوں سے، حرام نوشیوں سے، حرام دیکھنے سے، حرام چھونے سے وغیرہ وغیرہ بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جوا بہت کھیلتے تھے، اور جانتے ہیں زمانے جاہلیت کس کو کہا جاتا ہے؟ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور اور زمانہ تھا اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ تو زمانے میں لوگ بہت جوا کھیلتے تھے، جس کی ایک سب سے معروف اور مشہور شکل یہ تھی کہ ایک ہی اونٹ کی خریداری میں 10 لوگ برابر برابر حصے دار ہوتے۔ ایک ہی اونٹ کی خریداری میں 10 اشخاص برابر برابر حصے دار ہوتے، اور پھر تیروں کے ذریعہ ایک طرح کی لاٹری نکالتے جس کو قرعہ اندازی کہا جاتا ہے، اور قسمت آزمائی ہوتی جس میں 7 لوگوں کو تو کچھ قیمت مل جاتی اور 3 افراد لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کے جوا تھے۔ آج ہمارے اس زمانے میں جوئے کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک شکل جو بہت ہی معروف اور مشہور اور پرسدھ ہے، لاٹری۔ لاٹری کے نام سے ایک جوا مشہور ہے، جس کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں بھی اس زمانے میں موجود ہیں، اور سب سے معمولی قسم یہ ہے کہ لوگ پیسے دے کر نمبر یا ٹکٹ خریدتے ہیں۔ لاٹری میں یہی ہوتا ہے، اور تھائی لینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ لوگ پیسے دے کر نمبر نکالتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، نمبر خریدتے ہیں، جس پر لاٹری نکالی جاتی ہے، قرعہ اندازی ہوتی ہے، اور پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر جیتنے والے کو انعامات ملتے ہیں، اور اسی طرح کے مختلف انعامات بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، اگرچہ لوگ اسے فائدہ مند کہتے ہوں، ان کی یہ خام خیالی ہے، ان کی بیوقوفی، جس فائدہ مند کہتے ہیں۔ دیکھیں سارے لوگوں نے نمبر نکالا، انعام صرف 3 کو ملا، باقی پیسہ لگا کر کے ٹکٹ لینے والے کہاں گئے؟ خسارہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بہت سارے لوگ تو اس کو خدمت خلق قرار دیتے۔ توبہ توبہ، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک کہا ہو، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کام کہا ہو، جس عمل سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو، ان ناپاک اور شیطانی اعمال سے ہم خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کریں گے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا کر کے غریبوں کی مدد کرنے میں، مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، یہ سب اس میں خرچ کریں۔ در حقیقت سچائی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے، شیطانی عمل قرار دیا ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس سے بچنا واجب ہے، چاہے وہ جس شکل کی ہو، چاہے وہ تھائی لینڈی کی شکل میں ہو، چاہے وہ لاٹری کے نام سے ہو یا جوئے اور سٹے کے نام سے ہو۔ اسی طرح کوئی چیز، ذرا غور سے سنیے گا کلاس، کوئی چیز آج اس زمانے میں حرام خوریوں اور حرام کمائیوں کے بہت ساری شکلیں اور صورتیں عام ہیں، بہت سارے بیچارے انجانے میں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ سن لیجئے، کوئی چیز ایسی خریدیں جس کے پیکٹ یا لفافے میں یا جس صندوق میں، کوئی صندوق، کوئی پیکٹ، کوئی لفافہ بند ایسا خریدیں جس میں کوئی ایسا سامان ہو جس کا پتہ نہ ہو، نامعلوم چیز ہو، کوئی ایسا سامان ہو
جس کا کوئی پتہ نہ کس پیکٹ میں، اس لفافے میں، اس صندوق میں، کارٹون میں کیا رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک نمبر دیا جائے جس پر قرعہ اندازی یا لاٹری نکالی جائے تاکہ جیتنے والوں کی نشاندہی کی جائے، تو یہ سب بھی لاٹری ہی کے قسموں میں سے ہیں۔ کارٹون ہے بھائی، یہ میں دے رہا ہوں، سب لوگ اس کو خریدو، نمبر۔ اب اس میں کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، سانپ ہے، فائدہ مند چیزیں ہے نہیں، کچھ نہیں پتا۔ اس چشمے کے کور میں کیا ہے کچھ نہیں پتا ہے، نمبر آپ نے خرید لیا، تو یہ بھی لاٹری کی، جس کی نکلے گی وہ پائے گا، سارے نمبر خریدو۔ اب جس کا نمبر نکلے گا وہ پائے گا، کیا پائے گا یہ بھی نہیں پتا۔ تو یہ سب میرے بھائیوں اور ساتھیوں حرام اور ناجائز ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو لعلکم تفلحون۔ اسی طرح شرعی مسئلے کے روح سے ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، انشورنس، جس کو بہت ساری جگہوں پر بیمہ کہا جاتا ہے یا جیون بیمہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جوئے کی ایک شکل یہ بھی ہے، جوا کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی جان و مال، گھر، گاڑی اور دوسری چیزوں کا بیمہ کرواتے ہیں تاکہ آگ لگے تو اس کے نقصان کے لیے بچ جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ آتش زدگی سے بچنے کے لیے یا کسی کی تکلیف پہنچانے سے بچنے کے لیے ہر چیز کے مکمل فل انشورنس، بیمہ کرواتے ہیں۔ اس طرح کے مختلف صورتیں آج رائج ہیں، یہاں تک کہ آج کل تو بعض گانے والوں کے آوازوں کا بھی انشورنس لوگ کروانے لگے ہیں۔ توبہ توبہ! یہ سب صورتیں جوئے میں داخل ہیں، بلکہ ایسی ہی کئی اور شکلیں بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں جن سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اس وقت تو جوئے کے لیے خاص خاص استھان اور کلب وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں، جن میں بہت سارے کھیلنے والوں کے بعض اڈے ہوتے ہیں، سبز ٹیبل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جو کہ خاص طور پر اس عظیم ترین بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہی مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح ذرا غور سے سنیے گا، جو فٹ بال میچ یا ٹورنامنٹ کے دوران بازیاں اور شرطیں لگتی ہیں، اسی طرح یہ بھی جوئے کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ کھلونوں کی دکانوں، کلبوں اور مختلف دکانوں میں بعض کھلونے پائے جاتے ہیں یا گیمیں ملتی ہیں جنہیں فلیبرز کا نام دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جوئے کی قسموں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جہاں تک مقابلوں اور دوسرے پر جیت پانے کا تعلق ہے، غلبہ حاصل کرنے کا تعلق ہے، مقابلہ کا جہاں تک تعلق ہے، ایک دوسرے پر جیت حاصل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس کی 3 قسمیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی قسم یہ ہے جس مقابلے کا کوئی شرعی یا دینی مقصد ہو، تو وہ انعام کے ساتھ بھی اور بلا انعام کے بھی جائز ہے۔ ہر وہ مقابلہ جس کا مقصد شرعی ہے، دینی ہے، تو وہ انعام رکھ کے بھی کرنا جائز ہے اور بلا انعام کے بھی کر کے جائز ہے، کہ یہ انعامات میدان جہاد میں استعمال ہونے والے اونٹ اور گھوڑے کے ریس پر ہیں، یا تیر اندازی وہ نشانہ بازی کے مقابلے میں ہوں۔ صحیح قول کے مطابق اس میں شرعی، دینی، علم کی تحصیل، مثلا قرآن کے حفظ پر مشتمل مقابلہ ہو، دینی معلومات پر مقابلہ ہو، حدیث حفظ کرنے میں مقابلہ ہو، تاریخ یاد کرنے میں مقابلہ ہو، اور اسی طرح عقیدے کے مسائل یاد کرنے، جس میں دینی مقصد ہے، تعلیمی مقصد ہے، شرعی مقصد ہے، تو ایسے مقابلے پیسہ دے کر انعام رکھ کر بھی کرانا جائز ہے اور بلا پیسے کی بھی مقابلہ کرانا جائز ہے، کیونکہ اس میں دینی ہدف اور دینی مقصد ہے۔
دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ مقابلے جو کہ کسی بھی شرعی مقصد سے تو خالی ہیں، اس میں شرعی مقصد ہے ہی نہیں، دینی مقصد تو ہے ہی نہیں، لیکن وہ بذات خود جائز ہیں، خصوصاً بلا انعام جائز ہیں، جیسا کہ فٹ بال میچ اور والی بال میچ کے مقابلے، جس میں حرام چیزیں نہیں ہیں، نہ شرعی ہے لیکن اس میں حرام چیزیں نہیں ہیں، جن میں نماز وغیرہ سے لاپرواہی نہ ہو، نماز جائز نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، وہ مقابلہ جس میں شرعی کوئی مقصد نہیں ہے لیکن بذات خود وہ جائز ہے، والی بال ہے، فٹ بال ہے، ریس ہے، کودنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جس میں نہ جانی مالی نقصان ہے اور نہ ہی عبادات، نماز جیسی عبادتیں کھو جانے کا خطرہ ہے اور نہ ہی بے پردگی ہے، تو پیسے سے بھی جائز ہے، ملا پیسے۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، بہت سارے نوجوان فٹ بال کھیلتے ہیں کچھا پہن کر کے، گھٹنے سے اوپر، یہ بے پردگی ہے، ٹی شرٹ چھوٹا پہنتے ہیں، پلیئرز جو ہوتے ہیں میدان میں اترتے ہیں اور گھٹنے سے اوپر کچھا پہنے رہتے ہیں اور ٹی شرٹ چھوٹا ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک یہ ہمارے جسم کا پردہ ہے، ہاں تو یہ جائز ہے۔ تیسری قسم جو کہ خود حرام ہو، وہ مقابلہ جو خود حرام ہو یا حرام کی طرف پہنچانے کا راستہ ہوں، وہ مقابلہ جو خود حرام ہے یا حرام کے لیے چور دروازہ کھلتا ہے، حرام تک پہنچانے کا راستہ ہے، جیسا کہ گندے اور فساد والے مقابلے، جیسے حسن کا بازار لگتا ہے، ہاں ملکہ حسن چنی جاتی ہے کا نام دیا جاتا ہے، یا اسی طرح مکہ بازی ہے، منہ پہ مارنا، پیٹھ میں مارنا یا چہرے پہ مارنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسا مقابلہ ہے، حرام ہے۔ آج ہمارے بچے سپائیڈر مین اور مامنے کیا ملاکمہ کشتی والا دیکھتے ہیں اور پھر گھر میں وہی پلٹتے، بچوں کو منع کرنا چاہیے، حرام کھیل ہے، جان کا خطرہ ہے، چوٹ لگنے کا خطرہ ہے، ملکہ حسن و جمال، خوبصورت عورت کا مقابلہ ہے، ڈریس پہن کے چلنے کا مقابلہ، یہ حرام و ناجائز ہے، بے حیائیاں پھیلانے کا ایک ذریعہ، زناکاری کے بڑے گیٹ کھولنا ہے یہ سب۔ اسی طریقے سے سینگوں والے بیلوں کو لڑانا، بھینسوں کو لڑانا، مینڈھوں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، کبوتر بازی، چاہے وہ انعام والا ہو یا بلا نام، ہر صورت میں حرام ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر لوگ مرغا لڑاتے ہیں، ایک مرغا دوسرے مرغے پر حملہ آتا ہے، خون خچل ہو جاتا ہے، بکرے لڑاتے ہیں، بھینس لڑاتے ہیں، بیل لڑاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام اور ناجائز ہے، اور اس پر جو پیسہ لے کر کے کمایا جاتا مقابلہ، یہ جوا ہے، یہ سٹہ ہے، جس سے اسلام نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جوا، سٹہ، تھائیلینڈی، لاٹری یا کوئی بھی آپ نام دیجئے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ حرام ہے، شیطانی عمل ہے، ناپاک ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، لہذا ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ذرائع کو استعمال کرنے کی توفیق دے، اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے، جو ذرائع پاک ہیں، جس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے کی ہے، اور ان تمام ذریعوں سے اپنی غربت دور کرنے اور مالدار بننے سے بچائے جو حرام ہیں، ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، جو خبیث اور مردود ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔